لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى ابن أمه ووزيره ووصيه وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار قسم الجنة والنار المولود في البيت ذي الأستار إمام المشارق والمغارب الذي يحبه فرض على الحاضر والغائب غالب كل غالب علي بن أبي طالب. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخاطبين لا سيما على بقية الله الأعظم حجة بن الحسن المهدي. بروحي وارواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صلوات محمد. عزیزان گرامی، ماہ مبارک ربیع الاول کا چاند نمودار ہو چکا ہے اور یہ مہینہ اس اعتبار سے اس میں دو امام کی ولادت ہے، دو معصوم کی ولادت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام جعفر صادق علیہ السلام. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ غم کا مہینہ بھی ہے، اور غم کی وجہ یہ ہے کہ کل کی وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا شہر عزیز اور وطن عزیز مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا. لہذا جو یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے جس کو ہم ہجری تاریخ کہتے ہیں، ہجری تاریخ کی ابتدا ہوئی ہے کل سے. پیغمبر نے مکے کو چھوڑا اور جو ہجرت کی مدینے کی طرف تو تاریخ بن گئی ہجرت کی تاریخ، یعنی پیغمبر نے مکہ چھوڑا ہے اور مدینے کی طرف روانہ ہوئے. یہ ہجرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر مکہ انہوں نے چھوڑ دیا ہمیشہ کے لیے، اور اس قدر پیغمبر کو اپنا شہر چھوڑنے کا ملال تھا، اس قدر ملال تھا کہ بار بار اپنا شہر دیکھ رہے تھے. تو پروردگار عالم کو تسکین دینی پڑی اور وحی آئی. پیغمبر کے اوپر حکم خدا آیا کہ میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوئیے، ہم آپ کو اس شہر میں واپس لائیں گے. اب جب پیغمبر کو اللہ نے یہ دلاسا دیا رات تو پہلا معاذ اے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوئیے،
ہم آپ کو آپ کے شہر میں پلٹائیں گے۔ پیغمبر کا دل ٹھہر گیا۔ لیکن عزیزان گرامی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم کو 13 سال تک تبلیغ کرتے رہے، 13 سال کے بعد نبی اکرم کو مکہ چھوڑنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا اسباب ہوئے کہ نبی اکرم نے مکہ مکرمہ چھوڑ دیا؟ غور کرنے کی بات ہے کہ 13 برس تک اپنے وطن میں جس شخص نے پتھر دل رکھنے والے انسانوں سے کلمہ پڑھوا لیا تھا، لیکن 13 سال کی تبلیغ کے بعد ساری اذیتیں اٹھا لی، حتیٰ کہ شیخ ابی طالب نے، پیغمبر اکرم نے وہ اذیتیں اٹھائیں، ہر طرح سے بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وطن نہیں چھوڑا۔ لیکن وہ کون سا ایسا سبب تھا جس کی وجہ سے پیغمبر نے وطن کو چھوڑ دیا؟ اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ وہ وطن میں قیام پذیر رہے اور وطن چھوڑا کیوں؟ پیغمبر نے 13 سال کی ہر اذیت کو برداشت کر لیا۔ پیغمبر کو پتھر مارے جا رہے تھے، دیوانہ کہا جا رہا تھا۔ آپ سے اگر ذرا ادھر تشریف لائیں، یہ اس سے بہتر سلام۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا گیا، پاگل کہا گیا، مجنون کہا گیا، پتھر مارے گئے، بائیکاٹ کیا گیا، تالیاں بجائی گئی، سب کچھ سہیا پیغمبر نے، لیکن مکہ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ کون سے ایسے اسباب تھے جس کی وجہ سے پیغمبر نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا؟ تو اب تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر کو مکہ مکرمہ چھوڑنے کی وجہ یہ ہوئی کہ پیغمبر کے 2 معاون و مددگار تھے، 2 پیغمبر کے مددگار تھے، ایک مالی مدد کر رہا تھا اور ایک پیغمبر کا دفاع اور سپورٹ کر رہا تھا۔ جو مالی مدد ہو رہی تھی وہ خدیجہ کبریٰ کے ذریعے ہو رہی تھی، اور ایک سفر بنا ہوا تھا اگر کوئی تو وہ جناب ابو طالب علیہ السلام تھا۔ تو یہ 2 بڑے مددگار تھے پیغمبر اکرم کے، ایک جناب ابو طالب تھے اور ایک جناب خدیجہ تھی۔ تو ایک اسی سال کو پیغمبر نے عام الحزن قرار دیا، عام الحزن یعنی رنج و ملال کا سال قرار دیا، چونکہ دونوں مددگار تاریخ کے اعتبار سے 6 مہینے کے اندر چلے گئے۔ 6 مہینے کے وقفے سے یہ دونوں کے دونوں مددگار پیغمبر کے چلے گئے۔ پیغمبر کے جب دونوں مددگار چلے گئے تو نبی اکرم کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑ گئی۔ اب کیونکہ مددگار کوئی نہیں ہے، سپورٹر کوئی نہیں ہے، بچانے والا کوئی نہیں ہے، دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر کا یہ چچا مومن ہے یا کافر ہے؟ یہ تاریخ کے اندر ایک پوری بحث ہے کہ جناب ابو طالب مومن ہے یا ابو طالب کافر ہے۔ اب اس مسئلے کو اپنے نوجوان طبقے کے لیے میں پڑھ دوں کہ جناب ابو طالب مومن ہے یا جناب ابو طالب کافر ہے۔ لیکن قرآن مجید سے اگر بات سامنے آ جائے تو زیادہ معتبر ہوتی ہے۔ اگر جذبات سے کوئی بات کہی جائے گی تو اس کے اندر اتنا وزن نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ جناب ابو طالب مومن ہے یا مومن نہیں ہے۔ قرآن مجید نے سب سے پہلی آیت فرمائی، قرآن ارشاد فرما رہا پیغمبر کے لیے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ وہ ہے جس نے مومنین میں رسول کو نبی بنا کر بھیجا۔ جتنے بھی جوان ہیں وہ سن لیں تاکہ ان کے لیے موضوع بن جائے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن میں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین،
اللہ نے مومنین میں رسول بنا کے بھیجا، انہی میں سے، انہی کے نفس میں سے ایک رسول بنا کے بھیجا۔ یہ بتائیے رسول اللہ جب آئے تھے اور انہوں نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو مکے کے اندر بت پوجے، 360 بتوں کو پوجا جا رہا تھا، 360 بتوں کی عبادت ہو رہی تھی، ہر قوم قبیلے کے لوگ اپنے اپنے بت کو پوج رہے تھے، پورا مکہ کفر کے دائرے میں جکڑا ہوا تھا، کفر کی زنجیر میں پورا مکہ جکڑا ہوا تھا۔ اس ماحول میں اللہ ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اگر میں اس وقت مثال دوں کہ صاحب سفینہ ہدایت کے اندر نوجوانوں نے بڑی اچھی سوچ خانی کی ہے مومنین کے درمیان، تو معلوم یہ ہوا کہ مومنین تھے بیٹھے ہوئے تب تو سوچ خانی کی ہے۔ کون نوجوانوں نے مومنین کے درمیان بہت اچھی سوچ خانی کی، پہلے مومنین ثابت ہو گئے تب تو سوچ خانی کی ہے، تو مومنین کا وجود پہلے ہونا چاہیے تب سوچ خانی ہو رہی ہے۔ اب قرآن مجید کہتا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مومنین میں رسول بنا کے انہی میں سے بھیجا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ اگر سارا ماحول کفر کا تھا تو لفظ مومن کس کے اوپر بولا جا رہا ہے؟ معلوم کوئی خاندان ہے جو مومن ہے جس میں بھیجا گیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ تو اب یہ نہ کہیے گا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اب ایک یہ لفظ من انفسہم یہ قرآن نے بیان کر دی، یہ بھی بڑی مارکۃ العارہ قرآن مجید کے اندر لفظ آ گئی۔ اللہ نے کہا ہم نے مومنین کے درمیان، معلوم کوئی خاندان ہے چند افراد ہی صحیح کم سے کم 3 تو مانے ہی جائیں گے، اس لیے کہ عربی میں لفظ 3 کے اوپر جمع کی لفظ بولی جاتی ہے، تو مانو 3 4 5 ایسے افراد تھے جو مومن تھے، اس میں اللہ نے پیغمبر جیسا نبی بھیجا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے رسول بنا کے بھیج دیا۔ اب قرآن مجید کہتا من انفسہم، یہ لفظ انفسہم بھی آتا ہے، انہی میں سے تھا، انہی میں سے تھا، باہر کا نہیں تھا، انہی میں سے تھا۔ اب اتنا تو ہمارا مجمع مجلسیں سنتے سنتے عادی ہو ہی چکا ہے کہ نفس کی جمع انفس ہے، من انفسہم، نفس کی جمع انفس ہے، اور اب قرآن مجید نے کہا کہ انہی کے نفسوں سے، تو نفس جمع بھی اگر استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مصداق کبھی کبھی ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ اگر دیکھا جائے ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا، ایک اور صلوات بھیجے محمد والا۔ تو لفظ جمع ہے لیکن کبھی کبھی اس جمع کے مصداق ملتے نہیں ہیں۔ جناب ابراہیم کو قرآن مجید نے کہا امت کی لفظ ایک پر بولی گئی ہے، ایک کو لفظ امت سے قرآن نے یاد کیا ہے۔ اس کے بعد جب قرآن مجید نے قانون بنا دیا کہ کبھی کبھی جمع ایک پر بولی جاتی ہے، جب جمع ایک پر ہے تو من انفسہم، انہی میں سے، ان کے نفسوں میں سے، تو معلوم کہا تو ہے جمع لیکن ایک تو کم از کم مانا ہی جائے گا۔ اب عزیزوں کس کا نفس ہے؟ نفس کس کا ہے؟ من انفسہم، انہی کے نفسوں میں سے نبی بنایا ہے، تو نبی نفس ہے کسی کا، توجہ ہے آپ کی، نبی کسی کا نفس ہے۔ جب کسی کا نبی نفس ہے تو اب یہ طے تو کر لیجئے کس کا نفس ہے نبی؟ نبی کس کا نفس ہے؟ ابھی ہماری بات مکمل نہیں ہوگی، نبی نفس کس کا ہے؟ یہ انفسنا کی لفظ یاد رکھیے گا۔ بے شک میں اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے نفسوں میں سے ایک نبی بنایا، اور جب مباہلہ آیا تو کہا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، وہاں
ایک انفسنا کے مقابلے میں ایک علی کو لے کے گئے تھے. تو اب عزیزان گرامی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بیست کے دن انفس جو لفظ استعمال کی ہے قرآن مجید میں، بیست میں ابو طالب کے نفس کا نام محمد ہے اور مباہلے میں محمد کے نفس کا نام علی مصطفیٰ ہے. صلوات علی محمد. مسئلہ حل ہو گیا کہ بیست میں ابو طالب کے نفس کا نام محمد مصطفیٰ بنا اور مباہلے میں محمد مصطفیٰ کے نفس کا نام علی مرتضیٰ بنا. تو سلسلہ تو وہی چلا آ رہا ہے، اس سے الگ ہو کے تو نہیں کچھ بنا. یعنی وہ کردار ابو طالب تھا جس کردار ابو طالب نے ایسا ڈھالا تھا کہ محمد مصطفیٰ سامنے آیا تو اس کی کوئی نظیر نہیں بنی، اور اس گود کا پلا ہوا ایسا ہے کہ کائنات میں کوئی علی مرتضیٰ کا جواب نہیں، نہ محمد مصطفیٰ کا جواب، نہ علی مرتضیٰ کا جواب. اب تو سمجھ میں آیا آنا وعلی من نور واحد، ہم اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں جو آنکھوں سے ابو طالب میں فرمان چڑھے. صلوات علی محمد. قرآن مجید کی دوسری ہے، قرآن مجید یہ فرماتا ہے پیغمبر سے کہ میں میرے حبیب ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اے پیغمبر میں نے آپ کی مدد کی اور میں نے مومنین سے آپ کی مدد کرائی. قرآن کی آیت ہے، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اے پیغمبر میں نے آپ کی مدد مومن سے، ایدک بنصرہ، میں نے اپنی نصرت آپ کے شامل حال کی اور میں نے مومنین سے آپ کی مدد کرائی. قرآن مجید کہہ رہا مومنین سے مدد کرائی. جب مومنین کے ذریعے سے پیغمبر کی مدد کرائی ہے تو اب تاریخ سے یا تو یہ نکال دو کہ پیغمبر کی پرورش کس نے کی. اگر پیغمبر کی پرورش کی ہے تو کوئی سے انکار نہیں کر سکتا کہ پیغمبر کی پرورش یتیم عبداللہ آغوش ابو طالب میں پلا ہے. جب آغوش ابو طالب میں پڑا ہے تو قرآن کہا ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، ہم نے مدد کی اور مومن سے مدد کرائی. اللہ نے جب مومن سے مدد کرائی ہے تو یا ابو طالب مومن ہے، اگر مومن نہیں ہے تو مدد کیسے کرائی؟ جب مدد کری ہے تو مومن بن گئے، اور جب مومن بن گئے تو جو ابو طالب کو کافر کہے گا وہ خود ہی تو کافر ہو جائے گا کہ اسے شناخت نہیں ہے، قرآن کی شناخت نہیں، آیت کی پہچان نہیں. تو معلوم ہوا ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، ہم نے مدد کی، مومنین سے مدد کرا دی. جب مومنین سے مدد کرا دی تو ابو طالب سے مدد ہوئی تو ابو طالب مومن، ابو طالب مومن ہے. تو آج جو رات تو ہمارے سامنے ہے وہ ہجرت کی رات ہے. پیغمبر کو مدینے کی طرف سفر کرنا، ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. اب آئیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کافر ہو سکتا ہے؟ پیغمبر کا مددگار کافر ہو سکتا ہے یا کافر نہیں ہو سکتا؟ قرآن کے اعتبار سے تو ایدک بنصرہ، میں نے مدد کی اور مومنین سے مدد کرائی. تو اصلاً جناب ابو طالب کافر ہو ہی نہیں سکتے. اب جب کافر نے اس کا ثبوت اور بھی ملتا ہے، اس کا بہت ثبوت ملتا ہے. ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل صاف صاف باتیں تاکہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے اس کے ذہن میں بات محفوظ ہو جائے. بزرگوں نے بہت سی مجلسیں سنی. پیغمبر اکرم مکہ مکرمہ میں نماز ابراہیمی پڑھ رہے تھے. یہ جو نماز پیغمبر نے ہمیں دی ہے یہ نماز مدینے میں آئی. مکے میں پیغمبر نماز اپنے بزرگوں والی نماز پڑھ رہے تھے. معلوم یہ ہوا کہ بزرگوں میں نماز تھی. جب نماز تھی تو یہ نماز بتوں کے سامنے تو نہیں ہو رہی تھی. یہ نماز کس کے سامنے ہو رہی ہے؟ کس کی نماز تھی؟ ابراہیم کی تعلیم کردہ
بھائی بچہ ہمیشہ اپنے والدین سے نماز سیکھتا، ابھی تو نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ جب نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا ہے اور جناب پیغمبر اکرم مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کچھ نماز ہے جو بزرگوں سے اپنے ملی ہے۔ جب ملی ہے تو نماز پڑھنا علامت کفر کی ہے یا ایمان کی؟ کس کی علامت ہے نماز؟ نماز کافر ہونے، کافر کسی کافر نے آ کر نماز پڑھی ہے؟ اگر کافر نے نماز نہیں پڑھی تو یہ نماز پیغمبر پڑھ رہے ہیں، نماز ابراہیم بھی پڑھ رہے ہیں اور ان کے پیچھے جناب خدیجہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ دو نمازیں، دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں جناب ابو طالب گزرے وہاں سے، اور جب جناب ابو طالب وہاں سے گزرے تو جناب ابو طالب نے یہ دیکھا کہ یہ دو نمازیں، یہ دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، پیغمبر پڑھ رہے ہیں، ان کے پیچھے ان کی زوجہ ہمسر جناب خدیجہ پڑھ رہی ہے۔ اب حضرت ابو طالب کے ساتھ چھوٹے سے امیر المومنین ساتھ جا رہے تھے، انہوں نے یہ منظر جب خانہ کعبہ میں دیکھا تو امیر المومنین سے کہا بیٹا جاؤ تم بھی نماز پڑھو، بیٹا جاؤ تم بھی نماز پڑھو۔ امیر المومنین بھی چلے گئے۔ یہ بات یہیں کے اوپر اتنی ہی سی بات تھی، لیکن میں اسے واضح کر دوں تاکہ ہر ذہن میں بات محفوظ ہو جائے۔ صلوات بھیج محمد والے بات آسان ہو جائے، بہت آسان ہو جائے۔ جلوس نکلتے رہتے ہیں، جلوسوں میں والدین اپنے ننھے سے چھوٹے سے بچے کو لے کے چل رہے ہیں، ہو رہا ہے ہر جگہ یہ ہو رہا ہے۔ دیکھنے بھی آتا ہے کہ جب جلوس میں باپ بچے کو لے کے گیا، باپ کھڑا ہوا ہے، قریب سے عالم گزرا، تعزیہ گزرا، تو باپ نے بچے سے کہا جا کے چوم لو، جا کے چوم لو۔ تو بچے کو جا کے چوم لینے کا حکم دینا یہ کس بات کی پہچان ہے؟ کس بات کی پہچان ہے؟ باپ نے بچے سے کہا جا کے علم کو چوم لو، یعنی معلوم پہلے سے باپ کے دل میں علم کا احترام ہے، لہذا بچے کو عادی بنانے کے لیے کہا جا کے علم کو چوم لو۔ اب عزیزان گرامی اگر باپ بچے سے کہا جا کے علم کو چوم لو تو باپ کے دل کے احترام کا پتہ چل گیا۔ عزیزان گرامی جب دو نمازیں ہو رہی تھی، ماں خدیجہ اور حضرت پیغمبر اکرم نماز پڑھ رہے تھے، کہنا ابو طالب کا بیٹا جا کے تم بھی نماز میں شامل ہو جاؤ، یعنی قلب ابو طالب میں پہلے سے احترام نماز باقی تھا۔ صلوات علی محمد ایسا ناصر چھوٹا تھا، کوئی معمولی ناصر نہیں چھوٹا تھا پیغمبر سے، ایسا ناصر چھوٹا جس کی وجہ سے پیغمبر کو آج کی شب چھوڑ دینا پڑا، مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا، مدینے کی طرف چل پڑے۔ اب آئیے تیسری بات جو قرآن ہی سے ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ بات پیغمبر جس مددگار کو کھو چکے تھے اس کی قرآنی حیثیت کیا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعے میں سورہ مبارکہ شعراء کی 19ویں آیت ہے، جا کے دیکھیے گا۔ جتنے نوجوان ہیں ماشاءاللہ ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، بزرگوں سے خوشی ہوتی ہے کہ چلیے نوجوانوں میں مجلسوں میں شرکت کا شوق ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ آئندہ کی نسل کی یہی محافظ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ حضرت موسیٰ فرعون کے ذکر میں ہے کہ ایک دن وہ آیا کہ فرعون نے آیت کو بھی پڑھوں گا میں، فرعون نے جناب موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ میں نے تمہیں پالا تھا، موسیٰ میں نے تمہیں پالا تھا اور ایک دو دن نہیں پالا، ارے مدتوں میں نے تمہیں پالا ہے۔ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا، اور تم نے ہمارے ہاں
برسوں سالوں تم نے ہمارے یہاں زندگی گزاری. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے. اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے جب جناب موسیٰ نے اپنی بات کہنا شروع کی اور حکم خدا کو پہنچایا تو فرعون ایک دن کہتا ہے موسیٰ فعلت کالذی فعلت وانت من الکافرین. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ فرعون نے موسیٰ سے کہا تم میری گود میں پلے بڑھے لیکن اس کے باوجود تم نے ہماری پرورش کا کہیں سے کوئی نمونہ نہیں دکھایا بلکہ تم ایک نیا مذہب لے کے آ رہے ہو. معلوم ہوا جو جس کی گود میں پلتا ہے اس کی پرورش کے اثرات کو ظاہر کرنا چاہیے. قرآن مجید کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے جو جس کی گود میں پلتا ہے اسی کے اثرات کو ظاہر کرتا ہے. اب فرعون پلا تھا جناب موسیٰ کی گود میں لیکن پرورش جب پا چکے بات اپنی کہہ رہے ہیں جو خدا نے کہلانا چاہا. فرعون کی کوئی بات قبول نہیں کر رہے ہیں. وہ کہتا تم نے بھی وہی کیا جو تمہیں کرنا تھا. پالا ہم نے پرورش ہم نے کی. تو اگر یہاں کے اوپر قرآن مجید یہی خاموش ہو گیا ہوتا مسئلہ کچھ آگے نہ بڑھتا. کہتا انت من الکافرین تم کافر ہو. کافر کون ہوتا ہے؟ کیا رد و بدل کی ہے مسلمانوں نے. کافر قرآن کس کو کہہ رہا ہے؟ جس کی پرورش میں کوئی بچہ پلے اور جس کی پرورش میں جوان ہو اگر اس کے نظریے کو نہ مانے تو بچہ کافر ہوتا ہے. مشکل تو نہیں ہو رہی. قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعون نے موسیٰ کو کافر کہا. کیوں کافر کہا؟ چونکہ موسیٰ پلے تھے مگر پلنے کے بعد فرعون کے نظریات کو قبول نہیں کیا. اگر قبول کر لیا ہوتا تو موسیٰ کافر نہ ہوتے. معلومہ جو مربی کی تربیت کو قبول کر لے وہ کافر نہیں ہوتا. اگر پیغمبر کل ایمان کا مجسمہ ہے تو مربی کے عمل کو قبول کیا. جب پیغمبر کل ایمان ہے تو جس گود میں پل رہے تھے وہ گود بھی تو کل ایمان کے والد کی گود تھی. سلام علیہ محمد وعلى محمد. تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم نے مکہ چھوڑ دیا. مکے سے روانہ ہو گئے. آج کی رات ہجرت کر لی اس لیے کہ ان کا وہ ناصر نہیں رہا. ناصر نہیں رہا. ساری سختیاں برداشت کی. اب میں آپ کے سامنے ایک سامنے کی بات بالکل سامنے ساری باتیں سامنے کی. قرآن کی کچھ باتیں مشکل ہو جاتی ہیں لیکن بہرحال مکے والوں نے پیغمبر کا بائیکاٹ کیا. کہا ان سے نہ تجارت ہوگی. بائیکاٹ کرو ان سے تجارت نہیں ہوگی. ان کے یہاں شادی بیاہ نہیں کیا جائے گا. تو بنی ہاشم کا جب بائیکاٹ ہوا تو تجارت بند کر دی گئی. کاروبار بند کر دیا گیا. لین دین بند کر دی گئی. سب سے زیادہ سہولت بنی ہاشم کو اس وقت ہو رہی تھی جب حاجی آتے تھے. تو حاجیوں کی کثرت میں بنی ہاشم کہ کچھ افراد اپنی تجارت کو آگے بڑھا دیتے تھے. حج کے سیزن کے ختم ہو جانے کے بعد بنی ہاشم کو بہت سخت دور گزرتا تھا. شیب ابی طالب کا آج بھی موجود ہے. جو لوگ یہاں کے اوپر عمرے اور حج کے لیے گئے ہیں وہ جانتے ہیں. شیب ابی طالب ہے وہاں پر وہ غار ہے جس کے اندر ان کو قید کر دیا گیا تھا کہ بس آپ لوگ اسی میں رہیے. کس مصیبت سے اس غار کے اندر زندگی 3 برس گزاری ہے. 3 برس پیغمبر کا بائیکاٹ کیا گیا. بائیکاٹ کس نے کیا تھا؟ کفار مکہ نے بائیکاٹ کیا تھا. اب میں دنیا والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں تاریخ اور انسانی عقل کے اوپر سے گویا کہ تعصب کا پردہ پڑا ہوا ہے. بائیکاٹ کس نے کیا تھا؟ کفار مکہ نے. کس کا کیا تھا؟ بنی ہاشم کا کیا تھا. اب طرفدار دیکھنا یہ ہے ابو طالب کفار مکہ کے ساتھ اگر ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ
کہ وہ ان کے طرفدار ہیں. اگر کہیں ابو طالب پیغمبر کی طرف ہے تو معلوم ہوا ان کے طرفدار ہیں. اب تاریخ تو نہیں کہتی کہ ابو طالب نے کفار مکہ کا ساتھ دیا ہو، ہمیشہ ساتھ نبی کا دیا، بنی ہاشم کا دیا، ساتھ بنی ہاشم کا دے رہے ہیں اور دنیا پھر بھی کافر کہہ رہی ہے. تو عزیزان گرامی، تاریخ کی تحلیل اور اس کے انالیسس کی ضرورت ہے. ابو طالب بائیکاٹ کے بعد کس کے ساتھ رہے؟ کس کے ساتھ رہے؟ اچھا بائیکاٹ کر دیا گیا. جب کر دیا گیا تو جو جس کا ساتھی ہوتا اس کی طرف، جو جس کا ساتھی ہو اس کی طرف سے بولی گا. ایک سلوات پڑھتے ہیں. اسی کی طرف سے بولے گا. پیغمبر کا بائیکاٹ ہوا اور اس کے بعد ایک ایگریمنٹ لکھا گیا. ایگریمنٹ کو خانہ کعبہ کے اوپر لٹکا دیا گیا. ایک دن وہ آیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ چچا جان آپ جائیے سردار کفار مکہ سے ملاقات کیجیے. کہا بیٹا کس لیے؟ تو کہا اس لیے جائیے کہ جو ہمارے اور ان کے درمیان ایگریمنٹ تھا وہ سارے کا سارا ایگریمنٹ دیمک کھا چکی ہے. صرف جو چیز رہ گئی ہے وہ اللہ کا نام رہ گیا اور کچھ نہیں ہے. عزیزان گرامی، دوسرا ہوتا تو کہتا بیٹا پتہ نہیں کھایا بھی ہے کہ نہیں کھایا ہے. شک تو ہوتا، شک تو ہوتا کہ پتہ کھایا بھی ہے کہ نہیں کھایا ہے. نہ کوئی شک، نہ کوئی تردد، نہ کہیں کوئی اس طرح کا اچھا بیٹا دیمک نے ایگریمنٹ کھا لیا. کہاں کھا لیا؟ کہا جائیے. ابو طالب گئے اور جیسے ہی صحن خانہ کعبہ میں پہنچے ہیں کفار کے مشرکین کے سرداروں نے دیکھا کہاں ہار گئے. دیکھتے ہی ساتھ کا ہار گئے، آ گئے، جھک گئے، صلح کے لیے تیار ہو گئے، بیٹے کو حوالے کرنے کے لیے راضی ہو گئے. وہ تو اپنے ذہنوں میں یہ خیال لے کے آئے کہ آج ابو طالب آئے ہیں، حالی مار چکے ہیں. اب یہ ناکہ بندی اور اقتصادی پابندیاں یہ برداشت نہیں ہو رہی ہیں. یہ ناکہ بندی اور اقتصادی پابندیاں برداشت نہیں ہو رہی ہیں. جناب ابو طالب نے کہا نہیں، یہ تمہارا خیال خام ہے، یہ تمہاری فکر ہے، یہ تم اصلاً ہم جو کہنے آئے ہیں وہ ہے ہی نہیں، تم یہ سوچ رہے ہو، ایسا نہیں ہے. کہا پھر کس لیے آئے ہو؟ کہا وہ ایگریمنٹ جو اوپر خانہ کعبہ پر لگا دیا گیا ہے وہ سب کے ساتھ دیمک کھا چکی ہے. جو حصہ بچا ہے وہ فقط وہی حصہ ہے جو اللہ کا نام ہے. کہا یہ کیسے تمہیں معلوم؟ کہا میرے بھتیجے نبی نے کہا ہے. اب بتائیے نبی کا اقرار کرنا یہ کفر کی علامت ہے یا ایمان کی؟ صلوات محمد وعلی محمد. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کفر کی علامت ہے یا ایمان کی علامت؟ کہا میرے نبی بھتیجے نے یہ بات کہی ہے. تو اب معلوم یہ ہوا کہ اقرار کر رہے میرا نبی بھتیجا ہے. اتنا یقین ہے کہ دیمک نے کھا بھی لیا ہے، کچھ بھی باقی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں ان لوگوں سے افضل ہے جو مذہب نبی میں بار بار رہے، اٹھے بیٹھے پھر بھی یہ کہتے رہے جتنا نبوت پر آج شک ہوا ہے اتنا شک مجھے کبھی نہیں ہوا. صلوات محمد وعلی کس یقین سے کہا ایگریمنٹ اترا، جب ایگریمنٹ اتر گیا کھولا گیا سب دیمک کھا چکی ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا. اس کو کہتے ہیں ناصر رسول، اس کو کہتے ہیں پیغمبر کا حامی، اس کو کہتے ہیں پیغمبر کا جانثار. پیغمبر کا یہ جانثار جناب ابو طالب علیہ السلام ہے. اور یہی نہیں، ایک صلوات پڑھتے محمد وعلی
دیکھا نبی اکرم کا دفاع کیا۔ اچھا میں آپ سے پھر پوچھ رہا ہوں، یہ بتائیے کافر کا غم منانا چاہیے اور نہیں؟ کافر مرا، خود پرست مرا ہے، خدا کا شریک وہ مرا ہے، اس کا غم منانا چاہیے؟ اگر سوچتے کیوں نہیں؟ ذرا سا سوچ لے مسلمان تو سارا مسئلہ۔ پیغمبر نے اس سال کا نام کیا رکھا؟ عام الحزن، رنج و ملال کا سال۔ تو کوئی تو صحابی کہتا یا رسول اللہ آپ نے، ارے اس وقت میں تو کچھ صحابی دراز خط صحابی پیدا ہو چکے تھے، بہت سے ایسے صحابی تھے، کسی نے تو کہا ہوتا یا رسول اللہ کافر کا مرنے کا غم کیا منا رہے ہیں؟ کافر مرا ہے غم کیوں منا رہے ہیں؟ مگر کسی نے نہیں کہا۔ معلوم یہ ہوا سبھی کو اندر سے یہ بات معلوم تھی کہ ابو طالب کافر نہیں ہے، اگر کافر ہوتے تو نبی کبھی ان کی مدد نہ لیتے۔ عزیزان کرام بائیکاٹ ہو گیا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی ہو گئی۔ پیغمبر کا بائیکاٹ کس نے کیا تھا؟ کفار مکہ نے۔ کامیابی سے نکل آیا یا نہیں نکل آیا؟ ابو طالب کا لال کامیابی سے نکل آیا۔ یہ یاد رکھیے تاریخ ہمیشہ، کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، تاریخ ہمیشہ دہرائی جائے گی، تاریخ ہمیشہ دہرائی جائے گی۔ کسی دن کی تقریر میں عرض کروں گا، ہر روز ہر تاریخ قرآن دہرائی جائے گی، تاریخ قرآن دہرائی جائے گی۔ جب دہرائی جائے گی تو کفار مکہ ہار گئے۔ آج بھی اولاد ابو طالب کا حصار جاری ہے، یہ نہیں ہے کہ اولاد ابو طالب کا حصار جاری نہیں ہے۔ اگر کل 19 برس کے امیر المومنین تھے حصار میں، اس سے زیادہ عمر نہیں تھی امیر المومنین کی، 19 سال کی امیر المومنین کی عمر تھی جب شیب ابی طالب میں جناب پیغمبر اکرم کا محاصرہ کیا گیا۔ اور اس محاصرے میں ابو طالب نے کیا کیا، کیا کارنامہ انجام دیا؟ محاصرہ ٹوٹا، دشمن زیر ہوا۔ آج بھی ایران کا محاصرہ جاری ہے، لیکن میں دنیا کے کفار مکہ جیسے حکمرانوں کو دعوت دے رہا ہوں، کل اگر شیب ابو طالب سے باعزت ابو طالب لے کے نکلے تھے تو آج آیت اللہ خامنئی امت اسلامیہ کو کفر کے غار سے نکال کے اسلام کی کامیابی تک لے آئیں گے۔ صلوات علی محمد۔ اب ابھی تاریخ کو ملانا ہے، تاریخ کو ملا لیجیے، آپ دیکھیے تاریخ کیا کہہ رہی ہے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال کا محاصرہ ہے، 19 برس کے امیر المومنین، ایک دو دن کے نہیں، 19 برس کے امیر المومنین ہیں، اور پیغمبر سے 30 سال چھوٹے تھے۔ پیغمبر اکرم سے 30 سال امیر المومنین چھوٹے ہیں، اور 19 سال کا سن ہے۔ اچھا دیکھیے، ایک دن 2 دن تو ممکن ہے آدمی کچھ کام کر لے، اسپتال میں خدا نہ کرے کسی کے بھی گھر کا کوئی مریض ہو، ایک دن جائے گا پوری رات تیمارداری کر دے گا، 2 دن جائے گا تیمارداری کر دے گا، تیسرے دن سے تھکنا شروع ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد آج تم چلے جاؤ، کل وہ چلے جائیں، پرسوں جو ہے کہاں ہمارا نمبر لے لیجئے، کوئی بات ہو تو فون سے ہم کو خبر کر دیجئے گا، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے کہ 3 برس شیب ابی طالب نے پیغمبر اکرم کو بچایا ہے، تو کس نے بچایا اور کیسے بچایا؟ کیسے بچایا شیب ابی طالب نے؟ کہا رات کے مختلف حصوں میں پیغمبر کے بستر پر کبھی علی کو سلا دیا، کبھی امیر المومنین کے بستر کے اوپر لے جا کر کے پیغمبر کو سلا دیا، اور وہ پیغمبر کا جو بستر تھا اس کے اوپر امیر المومنین کو سلاتے رہے، اور امیر المومنین بہت گہری نیند سوتے تھے۔ یہ عمل رات بھر جاری رہا، تو معلوم ہوا کہ 3 برس ابو طالب شیب ابی طالب میں پیغمبر کی حفاظت میں راتوں رات جگتے رہے۔ تو اب بتائیے کہ جس نے 3 برس بیداری میں گزار دی ہو، مسلمان اس کی بھی عظمت نہیں پہچان رہا۔ اچھا صاحب، یہ یہاں کی عادت ہے کہ جو عادت کسی کو پڑ جاتی ہے
وہ عادت چھوٹتی نہیں. جو لوگ بہت زیادہ کسی چیز کے عادی ہو جاتے ہیں وہ عادت چھوڑتے نہیں. مثلا مثال کے طور پر میں تو خیر عادی نہیں ہوں. جو لوگ تمباکو وغیرہ اور دوسرے اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ماہ مبارک پر ان کو کیسی گزرتی ہے آپ پوچھ لیجیے. جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں اور دن میں آپ روزے کی وجہ سے سگریٹ پی نہیں سکتے ان کو گزرتی کیسی ہے؟ چونکہ عادت ہو گئی ہے. عادت والا ہمیشہ بے چین رہتا ہے. اور جس کی جو عادت پڑ گئی ہے, اب کسی کی عادت پڑی ہوئی ہے کہ صبح سویرے پہلا عمل یہ ہے کہ میں ایک گلاس سادہ پانی پیوں گا. اب عادت ہے, پڑ گئی ہے عادت, مصلحت سے ہے, طبیب کے کہنے سے ہے. اب وہ ہمیشہ اٹھنے کے بعد پانی پیئیں گے. ہے یا نہیں ایسا؟ معاشرے میں پایا جا رہا ہے. عزیزان گرامی, امیر المومنین کو پیغمبر کے بستر پر ابو طالب علیہ السلام نے 3 برس سلا دیا. جب 3 برس سلایا تو عادی ہو گئے. جب عادی ہو گئے تو یہی عادت تھی, یہی شیر ابی طالب کی عادت تھی کہ جب آج کی رات آئی ہے, ہجرت کی رات, تو امیر المومنین سے کہا یا علی آپ میرے بستر پر سو جائیں گے؟ کہا ہاں کیوں نہیں سو جاؤں گا. کہا آپ کو معلوم ہے سونے کے اسباب کیا ہے؟ کہا فرمائیے. کہا میرے قتل کا منصوبہ بنایا گیا ہے. اللہ نے مجھے خبر کر دیا وحی کے ذریعے سے کہ اگر آج آپ یہاں سوئے تو سارے کے سارے کفار نے منصوبہ بنایا تھا. منصوبہ یہ بنایا کہ ہر قبیلے کے آدمی شریک ہو جائیں. جب سارے قبیلے کے لوگ شریک ہو جائیں گے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ بنی ہاشم سب سے تو بدلہ نہیں لے سکتے, 1-2 آدمی سے تو لے لیں گے. لہذا ہم لوگوں نے جماعت بنائی. جو جماعت بنائی تو کہا یا علی آپ یاد رکھیے آج اگر آپ یہاں سوئیں گے تو تلواروں کے درمیان سونا ہے, نیزوں کے درمیان سونا ہے, مخالفین کے درمیان سونا ہے. اب امیر المومنین نے یہ بتایا. عزیزان گرامی, میں تو کہتا ہوں کہ دنیا اسی کو دیکھے. اسی رات میں دونوں پہلو نظر آ رہے ہیں. ایک صلوات علی محمد اسی رات میں دونوں پہلو نظر آ رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ میں سو رہوں گا, میں سو رہوں گا, کوئی مسئلہ نہیں, میں سو رہوں گا. کہا اچھا آپ سو رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ سوئیے. امیر المومنین جس طرح پیغمبر پر سو لیے, سو گئے. اور تاریخ کہتی ہے کہ امیر المومنین سے پوچھا کیسے؟ کہا جتنی گہری نیند آج آئی تھی اتنی گہری نیند کبھی نہیں آئی. جتنی گہری نیند آج میں سویا اتنی گہری نیند کبھی نہیں سویا. مولا کائنات نے اتنی گہری نیند اپنی عمر میں کبھی گزاری ہی نہیں تھی. کیوں نہیں گزاری تھی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ صلوات پڑھتے محمد امیر مومنین راتوں میں سوتے کب تھے؟ راتوں میں تو عبادت کرتے تھے. جب راتوں میں عبادت کرتے تو جو عبادت کرتا وہ سوتا نہیں. تو کہا آج کی رات میں چونکہ پیغمبر کے بستر پر سو رہا تھا, حکم خدا سے سو رہا تھا, جو حکم خدا پر عمل کر رہا ہے وہ عبادت کا ثواب رکھتا ہے, لہذا میں سو بھی رہا تھا, ثواب بندگی بھی پا رہا تھا. لہذا جتنی گہری نیند آج ملی ہے اتنی گہری نیند مجھے کبھی نہیں ملی. صلوات محمد. اب عزیزوں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں, ادھر امیر المومنین سو گئے. اور جب سو گئے تو ادھر پروردگار عالم کا ملائکہ سے خطاب ہوا, یہ کون سو رہا ہے, یہ کون ہے بستر کے اوپر؟ ساری گفتگو اس کے بعد فرمایا کہ میں تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بناتا ہوں. جبرائیل اور میکائیل سے کہا میں تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بناتا ہوں. کون تم میں سے ایک دوسرے پر اپنی جان کو نثار کرے گا؟ جب یہ کہا تو وہاں تو بربد میں ملائکہ کے فرشتوں نے یہ جواب دیا کہ پالنے والے, ارے ہم تو تیری بندگی کے لیے ہے اور تیری طاعت کے لیے, تیری عبادت کے لیے. کہا ذرا دیکھو تو, ذرا جا کے زمین پر نظر تو ڈالو, دیکھو وہاں ایک بھائی نے اپنے بھائی پر کیسے جان نثار کر دی.
یعنی اب یہاں یہ تو طے ہو گیا جو کام ملک نہیں کر سکتا وہ علی ابن ابی طالب نے کر دیا. صلوات علی محمد. وہ کام مولا کائنات کے کر دیا جو علی جو ملائکہ کی بز میں رہنے والے سجدہ اور رکوع کرنے والے ملائکہ نہ کر سکے وہ علی ابن ابی طالب نے کر دیا. اب اس کے بعد دیکھیے بات کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے, بات کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے, جواب دینے کا انداز ہوتا ہے. جب یہ تو ہم سب نے سنا کہ سو لیے اور آیت اتر گئی, لیکن عزیزان گرامی خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا زخمی کیا تھا, یہ تو کوئی پڑھتا ہی نہیں. جب ہجرت امیر المومنین کو اتنا زخمی کیا تھا کفار نے لہو لہان ہو گئے تھے. امیر المومنین لہو لہان ہو گئے تو خود حضرت نے فرمایا مجھے اتنا زخمی کیا گیا, کسی نے نیزے سے مارا, کسی نے ڈھیلے سے مارا, کسی نے پتھر سے مارا, کسی نے تلوار کی نوک چبھائی, لیکن وہ 19 برس کے امیر المومنین تھے, شجاعت کا شہرا تھا امیر المومنین کی. ابھی کسی نے امیر المومنین کی جنگ نہیں دیکھی ہے, ابھی مکہ مکرمہ ہے, لیکن شجاعت کا شہرا تھا. ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی تلوار سے بڑھ جائے. جب اٹھے تو کہا کہ نبی کہاں چلے گئے, تو جواب تو آپ کے ذہنوں میں موجود ہے, کہا دیا کب تھا, حوالے کیا تھا کہ تم مجھ سے سوال کر رہے ہو. عزیزان گرامی اب اس رات قرآن مجید کہتا سورہ مبارک ہے توبہ میں ساری باتیں آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہونی چاہیے. سورہ مبارک توبہ میں کہتا ہے کہ پیغمبر نے حکم دیا تھا, تاریخ کے اعتبار سے کہا حکم دیا تھا کہ آج کی رات کوئی اپنے گھروں سے نہ نکلے. اچھا پیغمبر سوئے. دیکھیے بہت اہم مسئلہ ہے اور میں اشاروں میں سب کہہ کے چلا جاؤں گا, اور آپ لوگ ماشاءاللہ ذہین ہیں, سب اشاروں میں سمجھ جائیں گے. ہم کو نہ کوئی زیادہ اس پر زور دینے کی ضرورت ہے, نہ زیادہ اس کے اوپر فورس کرنے کی ضرورت, آپ کو سمجھ جائیں گے. پیغمبر کے بستر پر کون سو رہا ہے؟ آئے مولا کائنات سو رہے ہیں. پیغمبر جب گھر سے نکلے 3 آیتیں پڑھی, 3 آیتیں پڑھ کے پیغمبر اکرم گھر سے نکلے, چٹکی خاک لی اور پیغمبر نے بکھیر دیا. خاک کا اثر تھا کہ پیغمبر درمیان سے نکل گئے اور کسی نے پیغمبر کو دیکھا نہیں. 3 آیتوں کا اثر یہ ہے, اگر آیتوں کو پڑھ کے پھونک دے تو کافر دیکھ نہیں سکتا ہے, نبی نکل جاتے ہیں. تو جس کے قلب میں قرآن اتر گیا ہو اس نبی کا کیا کہنا جس نے 3 آیتیں پڑھ کے سارے کفار کو نابینا بنا دیا اور نکل گئے. اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ چلے. پیغمبر جب چلے ہیں, آج کی رات ہے, یہی رات ہے جس کی میں ہم آپ کے سامنے مخاطب ہیں, یہی رات ہے. پیغمبر چلے, پیغمبر نے منع کیا تھا لیکن کچھ ساتھ ہو گئے, ایک ہی نفر صحیح ساتھ ہو گئے. جب ساتھ ہوا, اب یہاں کے اوپر دیکھیے پیغمبر اکرم چاہ رہے تھے جلدی جلدی بڑھ جائیں, جلدی جلدی بڑھ جائیں تاکہ ان کا ساتھ چھوٹ جائے, لیکن یہ بھی تیز قدم چل رہے تھے. پیغمبر کے انگوٹھے میں ٹھوکر لگی, خون آلود ہو گیا. اچھا یہ چلے ساتھ, ادھر امیر المومنین بستر پر سو رہے ہیں. پیغمبر کو کیا محسوس ہوا, کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے کفار قریش میں سے. فرق پہچان لیجئے, فرق پہچان لیجئے. بستر پر علی سو رہے تھے, رات بھر دشمن علی کو نبی سمجھ رہا تھا اور نبی کے پیچھے کوئی آ رہا تھا, نبی آنے والے کو کافر اور دشمن سمجھ رہا تھا. عزیزوں فرق پہچانیے, دونوں کے درمیان بنیادی فرق. نبی نے اپنے والے کو کافر سمجھا, کافر نے نبی کی بستر پر سونے والے علی کو نبی سمجھا. صلوات علی محمد وعلی محمد. قرآن مجید نے اس واقعے کا بھی تذکرہ کر دیا. اب
کئی چیزیں ہیں، کچھ عمل ایسا ہوتا ہے جو ہمارے بس میں ہو، کچھ عمل وہ ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہے، کچھ عمل ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہ مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا، اگر میں کہوں آپ پلک کسی کی نہ جھپکے، محاورہ نہیں بول رہا، اگر میں کہوں کسی کی پلک نہ جھپکے تو کیا ممکن ہے کوئی اپنی آنکھوں کو پلک نہ جھپکنے پائے؟ ممکن ہے؟ ناممکن ہے، پلک جھپکے گی، جیسے ہی آدمی ادھر ادھر دیکھے گا پلک جھپکے گی، ناممکن ہے پلک نہ جھپکے۔ لیکن اگر میں کہوں دیکھیے اب آپ لوگ ایک انداز سے بیٹھیے گا، پہلو بدلیے گا، نہیں آپ کے اختیار میں ہے۔ تو اب سویتی نے بہت اچھا جملہ لکھا، علماء اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے، وہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ یہ یاد رکھیے کچھ عمل وہ ہے جو میں نے ابھی بیان کیا انسان کے بس میں ہے۔ تو اب وہ لکھتا ہے کہ حزن بھی، اظہار رنجیدگی بھی انسان کے بس میں، جب چاہے کرے جب چاہے نہ کرے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ غم تھا لیکن اپنے غم کا اظہار نہیں کیا۔ میں جب قوم میں پڑھ رہا تھا تو وہاں دوپہر ایک دن ہمارے استاد تھے آیت اللہ العظماء فاضل لنگرانی، انہوں نے بہت سکون و اطمینان سے، اسی طرح آیت اللہ اعتمادی جو ورثاء کو درس دے رہے تھے، بڑے سکون و اطمینان سے انہوں نے اپنا درس دیا دونوں بزرگوں نے، اور جب درس دے چکے تو اعلان کیا میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، اگر آپ حضرات کے پاس وقت ہو تو جنازے میں شرکت کیجیے۔ یعنی آدمی اپنے رنج کو چھپا دیتا ہے ایک بڑے مقصد کے لیے، یہی تو نتیجہ نکلا، رنج کو چھپا دیتا ہے بڑے مقصد کے لیے۔ کہا درس بڑا مقصد تھا، چھپا دیا۔ یا مثلا تاریخ میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب مذاہب نے دعوت کی تو اس دعوت میں امام حسن امام حسین چھوٹے چھوٹے تھے، ان کے استقبال کے لیے چھوٹے سے مذاہب نے دعوت کی۔ حبیب جن کے نام کا جز بن گیا حبیب میں مذاہب، حبیب چھت کے اوپر چڑھ گئے، اور جب چھت پر چڑھے دیکھنے کے لیے کہ رسول اللہ آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے بچے آ رہے ہیں، دیکھنے گر گئے۔ جب گر گئے تو جناب مذاہب نے اس واقعے کی خبر نہیں دی اور جلدی سے انہیں لپیٹ کر کے کنارے رکھ دیا، غم کو چھپا دیا تاکہ پیغمبر کی دعوت پر اثر نہ پڑے۔ پیغمبر اکرم نے کہا تمہارا بیٹا مظاہر کہاں ہے، حبیب کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ واقعہ ہو گیا۔ گئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبیب کو اٹھا دیا، کہا اٹھو چلو۔ اب معلوم یہ ہوا کہ غم چھپایا جاتا ہے بڑے مقصد کے لیے، مظاہر نے غم چھپا دیا۔ آیت اللہ العظماء فاضل، آیت اللہ العظماء اعتمادی نے غم کو چھپایا بڑے مقصد کے لیے۔ تو اگر مقصد بڑا ہو تو غم کو چھپا دیا جاتا ہے۔ اب حزن کی لفظ قرآن مجید نے استعمال کی، اور سیوطی لکھتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو اختیار میں ہوتی ہے۔ اب قرآن کہہ رہا لا تحزن ان اللہ معنا، ارے تم کیا غم منا رہے ہو، ٹھہرو، رسول کی زندگی اہم ہے۔ معلوم یہ ہوا فعل اختیاری تھا، اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا، فعل اختیاری تھا۔ عزیزان گرامی، آج کی رات اس اعتبار سے تصویر کے دو رخ ہیں، تصویر کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ ہے جانثاری کا، امیر المومنین جانثاری کا ثبوت پیش کر رہے تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ایک آخری بات اور آپ کی ذہن کو تمام کروں گا۔ کچھ چیزیں نیچر کے اعتبار سے ہوتی ہیں، بغیر نیچر کے نہیں ہو سکتی، دنیا نیچر ہے۔ درخت اگنے کے لیے زمانہ لگتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ درخت ابھی آپ نے لگایا اور ابھی اگ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ابھی آپ نے جو ایک پرندہ پالا ابھی وہ جو ہے وہ انڈے دینے لگے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن عزیزان گرامی، ہجرت آج کی رات جو ہجرت کی رات ہے، ذرا ذرا آپ کے ساتھ آگے تشریف ہے، ذرا ذرا آگے آمین کو ایک اور سلام بھیجے محمد
شب ہجرت ہے، پیغمبر اکرم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا ہے، آج کی رات جمادات، نباتات، حیوانات تک نے رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے۔ اب کیسے دیا ہے؟ کیسے دیا ہے جمادات نے ساتھ؟ دیکھیے میں نے ابھی مثال دی کہ اگر آپ نے اگر درخت لگایا ہے تو درخت کے لیے فوراً درخت کا بلند ہو جانا آپ کے بس میں نہیں ہے، وقت لگے گی، بڑھے گا۔ لیکن عزیزان گرامی تاریخ کہتی ہے کہ چھوٹا سا درخت فوراً اگا اور آ کر اس نے غار کے منہ پر فوراً پردہ کر لیا، حائل ہو گیا۔ آئے کفار دیکھنے کے لیے تو وہاں تین چیزیں دیکھا، ایک پرندہ بیٹھا ہوا، کبوتر بیٹھا ہوا انڈے سے رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا اگر اس غار میں گئے ہوتے تو یہ تو بھڑک کے اڑ گیا ہوتا۔ اب اس کے بعد دیکھا مکڑی جالا تن رہی ہے، اور اگر گئے ہوتے تو جالا ٹوٹ جاتا۔ معلوم ہوا مکڑی نے بھی سہارا دیا، کبوتر نے بھی سہارا دیا، درخت نے بھی سہارا دیا۔ تو نبی کی مدد جمادات بھی کر رہی ہے، حیوانات بھی کر رہے ہیں، نباتات بھی کر رہے ہیں۔ اب انہی کو تو قرآن نے کہا ہے جو نبوت کی مدد نہیں کرے اولئک کالانعام بل ھم اضل سبیلا، یہ تو حیوان سے بدتر ہے، اس لیے کہ حیوان میں شان رسالت پائی جا رہی ہے۔ صلوات پڑھنا تو معلوم یہ ہوا، اسی کو تو قیس پوری نے کہا ہے عنکبوت و کبوتر نے دھوکے دیے، عنکبوت و کبوتر نے دھوکے دیے، ایک نے انڈے دیے، ایک نے جالے کر دیے۔ تو عزیزان گرامی شب ہجرت اس اعتبار سے بہت اہم ہے۔ پیغمبر چلے گئے، پیغمبر اکرم چلے گئے، اور 3 دن کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، وہاں پیغمبر کا استقبال ہوا۔ یعنی آج کی شب پیغمبر نکلے ہیں مکہ مکرمہ سے، 3 دن وہ غار میں رہے، اس کے بعد نشان قدم پروردگار عالم نے غار کے قریب مٹا دیا۔ عرب بہت ہی ذہین تھا، بہت سے ایسے واقعات ہیں، بہت ذہین عرب کا، نشان قدم پیغمبر کا دیکھ رہا تھا، کہا یہاں تک تو آئے ہیں، یہاں کے بعد وہ کہاں چلیں گے نہیں معلوم۔ یعنی اللہ جب نشان قدم مٹا دیتا ہے تو کوئی پا نہیں سکتا، اگر ذریت رسول کو چھپا دے تو کوئی اسے ظاہر نہیں کر سکتا۔ نشان قدم مٹا دیا، کہا یہاں کے بعد پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں چلے گئے۔ رسول اللہ 3 دن کے بعد مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پہنچے، بڑا استقبال ہوا۔ اس کے بعد آئیے جلدی جلدی بات کو مکمل کروں، اس سے زیادہ پڑھنا مومنین کے حق کو ضائع کرنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اگر کل سے وقت پر آئیں گے، وقت کے اوپر انشاءاللہ آپ وقت پر آئیں گے، وقت کے اوپر آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 8 سال کے بعد پیغمبر نے دوبارہ مکہ مکرمہ فتح کیا۔ 8 سال کے، سن 8 کے آج کی شب نکلے ہیں، اور سن 8 ہجری میں پیغمبر نے مکہ مکرمہ فتح کیا ہے۔ جب مکہ مکرمہ فتح کیا تو پیغمبر کی بخشش دیکھیے، بخشش پیغمبر دیکھیے، لطف پیغمبر دیکھیے، کرم پیغمبر دیکھیے۔ پیغمبر نے کہا جو خانہ کعبہ میں آ جائے گا معاف کر دوں گا۔ سب تو جان کے دشمن تھے، پیغمبر کو تو واپس کر دیا تھا، صلح حدیبیہ میں آنے نہیں دیا تھا۔ پیغمبر نے کہا سب کو معاف کر دوں گا، جو فلاں کے گھر میں چلا جائے گا معاف کر دوں گا، جو فلاں کے گھر میں چلا جائے گا معاف کر دوں گا، جو فلاں کے گھر میں چلا جائے گا۔ ہر گھر کے اندر چلے جانے والوں کو، جو مسجد الحرام میں آ جائے گا معاف کر دوں گا، سب کو معاف کر دیا۔ گویا سارا مکہ پیغمبر کے بخشش کے زیر سایہ آ گیا، پورا مکہ آ گیا۔ مگر پیغمبر کا اعلان تھا کہ ابن حبیرہ جہاں ملے اسے اس کے گردن اڑا دو، ابن حبیرہ جہاں ملے اس کی گردن اڑا دو۔ اب لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کا جرم کیا ہے؟ سنیے بس اسی پر بات کو تمام کرو۔ کہا اس کا جرم کیا ہے؟ کہا اس کا جرم یہ ہے کہ جب
خانوادہ پیغمبر اور خانوادہ بنی ہاشم اور خاندان جناب خدیجہ مدینہ منورہ کی طرف جا رہا ہوتا تو راستے میں لوگ رکاوٹیں ڈالتے کفار، لیکن بہرحال فتح مکہ کے بعد اتنی جرات تو نہیں تھی۔ ہجرت کے بعد جب آج کی رات گزر گئی اور خاندان خدیجہ کبریٰ جانے لگا تو اس میں جناب خدیجہ کی حقیقی بہن تھی۔ وہ جب جا رہی تھی اپنے ناقے کے اوپر، علماء اہل سنت نے سے تفصیل سے لکھا ہے، میں بڑے شارٹ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ جب جا رہی تھی تو ابن حبیرہ نے راستہ روکا، اور جب راستہ روکا تو اور تلوار نکالی تو خوف سے بچہ پیٹ میں تھا اور وہ بچہ ضائع ہو گیا۔ پیغمبر اکرم نے کہا اسے معاف نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اس نے خاتون کو ڈرایا اور اتنا ڈرایا کہ بچہ ضائع ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اگر بچہ ڈرانے سے ضائع ہو جائے تو پیغمبر اسے معاف نہیں کرتے، اسے پیغمبر معاف نہیں کرتے۔ جو کسی کو ڈرائے اور اس کا بچہ ضائع ہو جائے، بس عزیزان گرامی تاریخ کے دوسرے ورق کو دین جماعت ثانیہ کو سنیے، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکہ مکرمہ چھوٹا ہے، اور یہی وہ ایام ہیں جیسا آپ نے ذاکر اولہ سے سنا، یہی وہ ایام ہیں جب وہ قافلہ جو 28 رجب کو چلا تھا وہ انہی دنوں وہ مدینہ منورہ پلٹ رہا، آنے والا ہے وہ مدینہ منورہ۔ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، آج بھی اسی حسین کی چہیتی کا ذکر کر کے اپنی بات کو مکمل کر دوں کہ حسین کی چہیتی سینے پر سونے والی سکینہ باپ سے کربلا میں جدا ہوئی تھی مگر پھوپھی کی گود مل گئی تھی، بھائی سید سجاد کی گود مل گئی تھی، لیکن ہائے مدینہ چھوٹا، کربلا چھوٹا، شام میں سکینہ اور بیبی رہی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت اہل بیت کو رہا کیا گیا اور بشیر ابن نعمان لے کے قافلے کو چلا، قافلہ چند قدم قافلہ چلا تھا کہ ایک مرتبہ محمل سے جناب زینب نے آواز دی، بیٹا سید سجاد قافلے کو روک دو۔ ارے محمل سے آواز آئی ہے، سید سجاد نے بشیر کو پکارا، کہا بشیر قافلہ روکو، قافلہ روکا گیا۔ جناب زینب نے فرمایا بیٹا میرا ناقہ بٹھلا دو، ناقہ بٹھلایا گیا۔ زینب کبریٰ اتری، ارے سر پر چادر بھی ہے، عزہ بھی ساتھ ہولی، ام کلثوم بھی ساتھ ہولی، مؤلف کو کچھ نہیں معلوم زینب کیا کرنا چاہتی ہے۔ کہا اے بیٹا میں شام کے قید خانے میں جاؤں گی۔ مؤلف یہ سمجھ رہا ہے کوئی اثاثہ چھوٹ گیا ہے، زینب اثاثہ لینے جا رہی ہے، مگر ایک مرتبہ شام کے قید خانے میں پہنچی اور اپنی سکینہ کی قبر پر بیٹھی اور کہا اے بیٹی سکینہ، ابھی میں کربلا جا رہی ہوں، اے بیٹی ذرا یہ بتاؤ چچا عباس سے کوئی
أي منقلب ينقلب لعنة الله على القوم الظالمين. يا الله يا الله یا اللہ یا اللہ، الہی قلب امام کو راضی و خوشنود فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، بقی کی تعمیر کے اسباب عنایت فرما، والے بے روزگار کو اثر کار فرما، اثر کار کی روزیوں میں اضافہ فرما، جو بے اولاد ان صاحب اولاد